12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں 12 صحیح الاسناد احادیث تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ آج بیان کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ ہاں جی، 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے 12 صحیح الاسناد احادیث۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے تشت کے اندر، بڑا برتن، اس کے اندر وضو فرمایا کرتے تھے، جس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے نا برتن کے ذریعے، تو وہ پانی جو ٹپکتا تھا وہ اس بڑے برتن میں جمع ہو جاتا تھا، زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ اور اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا وہ بڑا برتن صحابہ کرام میں لے آتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس پانی سے جس سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا ہوتا، اور وہ وضو کا ٹپکا ہوا پانی ہوتا تھا، اس سے تبرک حاصل کرتے تھے اور اس پانی کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی صحابی کو وہ پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی جس نے وہ پانی ملا ہوتا تھا اس کی تری سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے۔ الحمدللہ۔ لیکن ان لوگوں نے یہ پروٹوکول اپنے بابوں کو دیے ہوئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 2014 کے دھرنوں میں انہوں نے اپنا پسینہ پونچھ پونچھ کے ٹیشو پیپر کے ذریعے اپنے آڈینس میں تقسیم کیا تھا، ویڈیوز موجود ہیں۔ ہمیں اختلاف دین تصوف سے ہے کہ یہ حدیثیں لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور فٹ اپنے بابے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بابا 500 سال پرانا ہے یا آج کا بابا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 1400 سال پرانا بھی کو بابا ہو، وہ بھی فٹ نہیں ہوگا۔ جو پروٹوکول رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی اور شخص کو نہیں مل سکتا۔ یہ بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو تمہارے بابے مار رہے ہیں۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو میں نہیں مانتا، تو تمہارا جو باپا جانی ہے امیر اہل سنت، وہ تو اپنے بال تقسیم کرتا ہے، منہ کے نوالے تقسیم کرتا ہے، گوشت کھانے کے بعد ہڈیاں تقسیم کرتا ہے۔ تو پروٹوکول تو وہ ویل کر رہا ہے رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایکٹنگ دیکھیں، لگتا ہے جی دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول یہ ہے۔ ایکٹنگ دیکھو ان بندیاں دی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب سہیل ابن عمرو مشرکین عرب کی طرف سے آئے، بعد میں خیر وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھ عروہ ابن مسعود تھے، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت بالکل جنگ کی کیفیت قریب تھی، اور نبی علیہ السلام پاور میں بھی تھے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے صلح کر لی۔ صلح حدیبیہ کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے مشرکین عرب جو ہیں وہ رسول اللہ کو تھریٹ کر رہے تھے کہ یہ تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھی کیا نبی علیہ السلام کو جسٹ ایک قبیلے کا سردار مانتے ہیں؟ وہ تو اپنی دنیا اور آخرت ان کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے۔ تو اس قسم کی وہ گفتگو کر رہے تھے۔ پھر صحابہ کرام نے پریکٹیکلی ان کو ثبوت دیا تاکہ ان کو یہ میسج ملے کہ ہم اپنے نبی سے کیا عقیدت رکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پبلکلی وضو کیا تو صحابہ کرام آپ کا تھوک مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام تھوک مبارک پھینکتے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ رکھتے، اور قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے اس کے حصول کے لیے۔ عروہ ابن مسعود یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا، سیدھے نہیں، ایسے کر کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک تھوڑی اپنے اندر ایک وہ تکبر والی بات بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے یہ سارا جو منظر دیکھا نا، اس نے جا کے مشرکین عرب کو بتایا کہ بھائی
ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، صلح ہی کر لو، کیونکہ میں، اب یہ الفاظ ذرا عروہ ابن مسعود کے سنیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے سارے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر کے دربار میں بھی گیا، رومن امپائر کا ہیڈ، میں کسرا کے دربار میں بھی گیا، پرشین امپائر کا ہیڈ، دونوں سپر پاورز، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، لیکن میں نے کسی بھی دربار میں درباریوں کو اپنے بادشاہ کی وہ رسپیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو رسول اللہ کے ساتھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی قسم، جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہ ان کا تھوک مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ ملتے ہیں، وضو کا پانی نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ ملتے ہیں، اور اگر کسی کو نہ ملے تو وہ دوسرے سے اس کی تراوٹ لے کے اپنے جسم کے اوپر ملتا ہے۔ اور اللہ کی قسم، جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ کی قسم وہ اپنے پیغمبر کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ نگاہ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ آپ کو پتہ، یہ بڑی حیران، مشرکین عرب کو کہا کہ تم اس شخص کے خون کے پیاسے ہو کہ جس کے اصحاب جو ہیں اس کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اسے نقصان پہنچانے دیں گے؟ تو بہتر یہ کہ صلح کر لو، اور پھر صلح حدیبیہ ہوگی۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو اہل مدینہ اپنے غلاموں کو، خادموں کو مسجد میں بھیج دیتے پانی کے برتن دے کر، اور خواہش کیا ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام ہر شخص کے برتن میں اپنا ہاتھ ایک دفعہ صرف داخل کرتے، اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے مسجد نبوی شریف میں، نبی علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرتے جاتے۔ اور انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا کہ سخت سردیوں میں جب پانی کو ہاتھ لگانا بھی مشکل ہوتا تھا، نبی علیہ السلام سردیوں میں بھی ان تمام برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈالا کرتے تھے، یعنی آپ کی شفقت تھی۔ لوگ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے تردد کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ تو کوئی کام بھی کرنے والا نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ سردیوں میں بھی اگر 100 بندے برتن لے کے کھڑے ہیں تو 100 کے 100 برتنوں میں آپ ذرا امیجن کریں ہاتھ ڈالا کرتے تھے تاکہ ان کو برکت ملے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی ان کو گلا شکوہ نہیں کیا اس حوالے سے کہ سردیوں میں تو پانی نہ لایا کرو، ایک باری گرمیوں میں جمع کر کے رکھ لو۔ تو یہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے پانی کے ذریعے۔